بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت ایک عبرتناک واقعہ یاد آیا جو شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے کسی بیان میں سنایا تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور کھانا بھی بہت ہی عمدہ اور لذیذ پکا ہوا تھا، اس لیے بڑے شوق سے اور بڑی رغبت سے وہ کھا رہا تھا۔ اس دوران کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ گیا۔ اس کا آنا ایسے بڑا ناگوار گزرا، اور اس سے بڑا اس کے وہ غصہ آیا، اور اس نے اس کو جھڑک کر ڈانٹ ڈپٹ کر کے ذلیل کر کے اس کو نکال دیا۔ بات آئے گئی، کچھ دن کے بعد اس کی اپنی بیوی سے انبن ہو گئی، اور اس نے آپس میں جھگڑا ہوا کہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو اس نے رجوع بھی نہیں کیا اس سے۔ آخر عدت ختم ہو جانے کے بعد اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ وہی بڑا مالدار آدمی تھا۔ ایک دن وہی مالدار شخص اور یہ اس کے ساتھ کھانا کھانے میں مشغول تھے کہ ایک مانگنے والا پھر آ گیا، فقیر پھر آیا۔ تو اس کے ساتھ چونکہ ایک سانحہ ہو چکا تھا، جس نے اپنے دوسرے شوہر سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں پر غضب نہ آ جائے، میں پہلے اس فقیر کو دے کے آ جاؤں۔ اس نے ہاں جاؤ، شوق سے جاؤ اور دے کے آ جاؤ۔ وہ گئی اور جا کر کے اس کو جو کچھ دینا تھا دے دیا، اور پھر آ کر کے اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گئی، اور پھر اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں۔ کیا بتاؤں؟ اس نے کہا کہ میں جس فقیر کو کھانا وغیرہ پیسے دے کر کے آئی ہوں، یہ میرا پہلا شوہر ہے۔ اور اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے اور میں ایک دن دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا بھی بڑا مزیدار تھا، موسم بھی بڑا سہانا تھا، اور بڑی دلچسپی سے ہم کھانا کھا رہے تھے کہ ایک فقیر آ گیا۔ تو میرے پہلے شوہر نے اس کو بہت ہی ڈانٹا، جھڑکا اور ذلیل و خوار کر کے اس کو نکالا۔ آج وہ آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے کھڑا تھا۔ تو مجھے دیکھ کر کے وہ پہچانا تو نہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں، میں تو پہچان گئی کہ یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ تو اس کے دوسرے شوہر نے کہا میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں؟ کہ بتاؤ؟ کہا تمہارے پہلے شوہر نے جس کو جھڑکا تھا میں وہی فقیر ہوں۔ تمہارے پہلے شوہر نے جس فقیر کو ڈانٹا تھا، جھڑکا تھا، ذلیل کر کے نکالا تھا، میں ہی وہ شخص ہوں۔ تو وہ تو حیرت میں دیکھنے لگی کہ یہ کیا ماجرا۔ حقیقت اس کی ہے کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اس نے اس فقیر کو حقیر اور ذلیل کر کے نکالا، اس کا وبال یہ آیا کہ نہ بیوی رہی نہ دولت رہی، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو اس نے اس کو جھڑکا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس سے دولت بھی لے لی، طلاق بیوی بھی لے لی، اور اس فقیر کو دولت بھی دے دی، اور اس کی بیوی بھی دے دی۔ اور جو مالدار تھا وہ اس فقیر کی جگہ پہ آ گیا، جو آج کھڑے ہوئے اس سے بھیک مانگ رہا تھا، اور وہی بیوی جو پہلے اس کی بیوی تھی اس کو صدقہ دینے کے لیے آئی۔ اور وہ فقیر جس کو اس نے جھڑکا تھا اس کو اللہ پاک نے دولت بھی عطا فرما دی، مالداری بھی عطا فرما دی، اور وہی بیوی اس کو بھی دے دی۔
تو یہ اس نے جھڑکا تھا، ڈانٹا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ خود فقیر ہو گیا اور دولت بھی گئی، بیوی بھی گئی۔ اور اس نے صبر کیا تو اللہ پاک نے اس صبر کے بدلے میں اس کو بیوی بھی وہی دے دی جو پہلے شوہر کی تھی، اور دولت بھی اس سے زیادہ دے دی، ان کو جمع کر دیا اللہ پاک نے۔ تو یہ دے کر بچ گئے عذاب سے، غضب سے، اور وہ جھڑکی دے کر ذلیل کر کے برباد ہو گئے۔ تو اس لیے بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بے موقع فقیر آ جاتا، چپ رہو، زبان مت کھولو، ڈانٹو نہیں، مارو نہیں، جھڑکو نہیں، دینا ہے دے دو، نہیں دینا ہے خاموش رہو۔ بہتر تو یہ کہ دے ہی دو، آج کا دیا کل کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ فقیر مانگنے ہمارے پاس ہی آ گیا، ہمیں جانا نہیں پڑا، کتنی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو وہ تو بھیج رہے ہیں اور ہم جھڑک کے بھگا رہے ہیں، تو پھر بھائی اس کا بھی اثر ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا کہ مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، شرافت سے جو کچھ دینا ہے دے دو، اکرام کے ساتھ جو کچھ دے سکتے ہو دے دو، نہیں تو خاموش رہو۔ یہ کہہ دو بھائی اگر اس وقت دینا نہیں تو کہہ دو بھائی اس وقت دینے کا ارادہ نہیں ہے، تم کسی اور وقت آ جانا، یا ہے ہی نہیں تو بتا دو بھائی اس وقت دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، جب آئے گا تو انشاءاللہ دے دیں گے۔ تو شریفانہ انداز میں جواب دو، اس کا اکرام کرو، آنے والا بھی ایک انسان ہے۔ اب دینے والے ہو تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم تکبر کرو اور اس کو ذلیل و خوار کرو، جیسا کرو گے وہ ایسا ہی ہوگا، پھر اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں کیسا کایا پلٹ دی کہ جھڑکنے والا فقیر بن گیا اور فقیر مالدار بن گیا، دونوں طرف ایک ہی عورت، اس نے دونوں سین دیکھ لیے، کیسے عبرتناک منظر ہے، واقعہ ہے۔ اس لیے بھی یہ سارے گناہ ہماری زبانوں کی وجہ سے بہت ہوتے ہیں، اس لیے زبان کو بڑی قابو کرنا چاہیے۔ جب کوئی کم درجے کا آدمی ہو تو اس کو عام طور پر لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ گفتگو کا انداز بھی حقیرانہ، توہین آمیز ہوتا ہے، کیونکہ خود تو ڈائریکٹر ہے، خود تو وزیر ہے، مالدار ہے، صاحب عہدہ ہے، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مانگنے والے کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے نا، تو اس کے ساتھ عام طور پر ذلت آمیز رویہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو تو محسن سمجھنا چاہیے، وہ تو ہمارا محسن ہے۔ اس لیے اگر یہ نہ ہو تو ہم کس کو صدقہ دیں گے؟ نہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، نہ ہمارا صدقہ فطر ادا ہو سکتا ہے، نہ ہمارا عام صدقہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محسن ہے بھائی۔ اب یہ کہ ہمیں تو چاہیے تو خود جا کر پہنچا کے آتے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ عزت سے دے کر کے آتے، نہیں تو بیچارہ خود آ گیا ہے تو اب بھی اس کا اکرام کرو، کچھ نہ کچھ دو، خالی مت جانے دو۔ اور اگر خالی بھیجنا ہے تو جھڑکو نہیں، برا بھلا نہیں کہو، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واخر